السلام علیکم جیمنائز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر۔ پچھلے ویک تھوڑی طبیعت کی ناسازی اور عید کی مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں ویکلی ہاروسکوپ نہیں دے سکا، لیکن اس ویک میں بھی جو ایونٹس ہوئے اور اس ویک میں جو ایونٹ سولر سسٹم میں ہوں گے ان کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ یہ ویک 23 مئی سے 30 مئی تک ہے۔ پچھلے ہفتے صرف ایک ہی تبدیلی تھی جو ہم نے مس کی۔ 20 مئی کو سورج آپ کے پہلے گھر میں آ چکا، تو دیٹ مینز آپ کو سن کا ایک نیا دور شروع ہو چکا، فرسٹ ہاؤس سے سو آن، اب وہ 11th ہاؤسز تک اگلے 11 مہینوں تک مختلف انداز سے پازیٹیو ہی رہے گا۔ پہلے گھر کی پازیٹیوٹی آپ کی صلاحیتوں کو ٹیون کرے گی، اور ایسا 20 تاریخ سے ہونا شروع ہو گیا۔ بٹ تھوڑی سی بدقسمتی ساتھ چپکی ہوئی ہے کہ 20 تاریخ کو سورج آپ کے فرسٹ ہاؤس میں داخل ہوا، لیکن آپ کے ہاں 23 تاریخ کو سیٹرن ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اینڈ سیٹرن کی ریٹروگریشن آپ کے ہاں 9th اینگل پر ہوگی۔ وہ وہاں کافی پازیٹیو تھا اور آپ کے لیے کچھ سہولتیں پیدا کر رہا تھا۔ یہ سولر سسٹم کا ایک ایسا آبجیکٹ تھا جو آپ کے لیے ایسی انرجیز، ایسی ریڈیشنز کی وجہ بن رہا تھا جس سے آپ اپنے آپ کو ڈسپلنڈ، رولفل، رسپانسبل ٹو دی ٹارگیٹ اینڈ گولڈن سیزن کو یا فصل بہار کو انجوائے کر رہے تھے۔ جو چیزیں فصل بہار کی وجہ بن رہی تھیں وہ سیٹرن ہی تھا جو یہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے آپ کے لیے پروڈیوس کر رہا تھا۔ اب وہ 10 اکتوبر تک ریٹروگریڈ رہے گا، 23 مئی سے 10 اکتوبر تک۔ کسی بھی پلانٹ کی ریٹروگریشن اس کی کمزور حالت ہوا کرتی ہے، اینڈ اس کمزوری کی وجہ سے 9th ہاؤس کی وہ فیسلٹیز جو پہلے 5 مہینے آپ کو میسر رہی وہ اگلے 4 مہینے اب آپ کو میسر نہیں رہے گی۔ لیکن پہلے 30 دن سورج کی سپورٹ آپ کے لیے بہرحال پروڈکٹیو ثابت ہوگی، اینڈ ان 4 مہینوں میں سے سمجھیں 3 مہینے کمزوری آئے گی، 1 مہینہ سورج آپ کو سنبھال لے گا، آپ کے فرسٹ ہاؤس میں کافی پروڈکٹیو ہے۔ بٹ اگلی 2 خبریں پھر کمزور ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں وہ 2 خبریں سنا دوں گا تب بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ کا ٹائم اس وقت ایگزام یا ٹیسٹ کا چل رہا ہے، یور ٹائم از ان ایوریج فارم یا بلو ایوریج جا رہا ہے۔ جو 26 تاریخ کو ایونٹ ہونے جا رہا ہے جیمنائز، وہ چاند گرہن ہے، مکمل چاند گرہن، اور فل چاند ہوگا آپ کے ہاں 12th اینگل پر ہوگا، آپ کے ہاں 7th اینگل پر ہوگا، 7th اینگل پر پورے چاند کو جب 26 تاریخ کو گرہن لگے گا، تو کیونکہ چاند رومانس کا، ایموشنل اٹیچمنٹس کا، ریلیشن شپ کا، پلیجرز کا پلانٹ تھا، اور وہ گرہن زدہ ہوگا تو آپ کو کچھ دنوں کے لیے اپنے جذبات میں ایک بے ہنگم پن نظر آئے گا۔ تھوڑا منفی سوچیں، شکوک و شبہات، بے لذت سوچیں، اینڈ ریلیشن شپ کی ضرورت محسوس نہ ہونا، اس طرح کی ٹربل سامنے آ سکتی، اینڈ اسی طرح کی کچھ چیزیں پارٹنرشپ، بزنس پارٹنرشپ میں بھی نظر آ سکتی۔ تو یہ چاند گرہن کے کچھ امپیکٹس ہیں۔ اس کے لیے میں نے ایک الگ ویڈیو بھی بنا دی ہے چاند گرہن پر، آپ اسے بھی ایک نظر دیکھ لیجیے گا، اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں۔ جو تیسری ٹربل ہے وہ بھی آپ سے ہی ریلیٹڈ ہے، زیادہ کنیکٹڈ ہے آپ سے۔ 28 مئی کو ایک 3rd امپیکٹ آئے گا، مرکری بھی ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اینڈ وہ مرکری کی کمزور حالت ہوگی۔ مرکری کا کمزور ہونا آپ کے لیے زیادہ معنی خیز ہے کیونکہ وہ آپ کا رولنگ پلانٹ ہے۔ اس کی وجہ سے جیمنائی اسٹوڈنٹس، ہاؤس وائفز، کریٹیو جیمنائز، فیمس جیمنائز، پولیٹیشینز، بینکرز، اسٹاک ایکسچینج جیمنائز، یہ سب کچھ ٹربل محسوس کریں گے in their calculations, in their plans, in their communications, in their confidence, and psychologically uncomfortable behaviors produce ہوں گے۔ ان 3 ایونٹس کی کمزوری کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ احتیاط سے کام لیجئے in every sector of your life۔ جن چیزوں پر آپ کا عبور ہے، مطلب وہ آپ کے ٹپس پر ہیں، چاہے دن ہو یا رات ہو، خزاں ہو کہ بہار ہو، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی وہ کام کرنے میں، وہ کام کر دیجئے، اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ دیٹ مینز یور اسکلز پرفارم کرتی ہیں، اینڈ یو ڈیپینڈ یور ان اسکلز۔ بٹ جن کاموں میں آپ کو ٹائم کی سپورٹ چاہیے کہ اگر دن اچھے ہوئے، اگر قسمت اچھی ہوئی تو معاملہ حل ہو جائے گا، وہ کام ابھی آپ کو روکنے چاہیے، رسک نہیں لینا چاہیے۔
زیادہ بحث کرنے کی، زیادہ جذباتی اظہار کرنے کی، غصہ دکھانے کی، بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹس کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ان چیزوں کو دھیان سے لے کر چلنا چاہیے. بٹ ایسے جیمنائیز جنہوں نے رمضان میں خوب سورہ شمس پڑھی، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھی، روبی یا ایمرلڈ میں سے کوئی ایک سٹون انہوں نے پہلے سے ہی پہنا ہوا ہے، ان کے لیے زیادہ ٹربل نہیں ہوگی. وہ لوگ اپنا کاؤنٹر ڈوٹ اس رمضان، اس اسپرچول سیزن میں، ان تاک راتوں میں، اس روزے کی حالت میں جو انہوں نے عبادتیں پرفارم کی ہیں، یقیناً اس کا اسپرچول امپیکٹ خیر اور برکت کی صورت میں آپ کو میسر آئے گا اینڈ یو آر گوئنگ گڈ. بٹ جو لوگ ٹوٹل دنیاوی مائنڈ سے چل رہے ہیں یا ٹوٹل اپنی سمجھے کہ ان کا ڈپینڈ ٹائم بیہیویئرز پر ہی ہے کہ دور اچھا ہوئے گا تو وہ اچھے ہو جاتے ہیں، دور برا ہو، ٹائم بیہیویئرز برے ہوں تو وہ برے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ تھوڑا سا ٹربل میک کرے گا. اینڈ انفارچونیٹلی یہ دونوں تینوں ایونٹس ایک دم آ گئے ہیں. سیٹرن کا 23 تاریخ کو ریٹروگریڈ ہونا، 26 کو چاند گرہن ہونا، 28 کو مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا، اینڈ مارس آلریڈی ڈیبلیٹیٹڈ چل رہا ہے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کو آپ کو کیئرفلی ڈیل کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹس کو زیادہ پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ جیمنائی ہاؤس میں ہی مرکری ریٹروگریڈ ہوا ہے. پہلے یہ بہت پازیٹیو ہے 27 تاریخ تک، پھر ریٹروگریڈ ہوگا 4 ہفتوں کے لیے جو تقریباً جون کے اینڈ تک چلے گا. تو زیادہ پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ اپنے ہی ہاؤس میں ہے اور پہلے طاقتور بھی رہا ہے، اب تھوڑا کمزور ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اپنے ہی گھر میں ہے تو کم ٹربلز ہوں گی. اینڈ دوسری ٹربل اس لیے کم ہوگی کہ اسی ہاؤس میں سورج بھی موجود ہے جو کسی حد تک جیمنائی کے مرکری کے ریٹروگریڈ ہونے کے امپیکٹ کو کم کرے گا. تو اسٹوڈنٹس آن لیسٹ رسک، منیمم رسک پر ہیں. اینڈ اسی طرح جو پولیٹیشنز ہیں یا بینکرز ہیں وہ بھی لیسٹ رسک پر ہیں. لیکن اس کے باوجود گرہن کا ہونا اور آپ کا سیٹرن ریٹروگریڈ ہونا آپ کو کمپلیکیشنز، ٹائم کمپلیکیشنز، موڈ کمپلیکیشنز اینڈ آپ کی رسپیکٹ یا فیم اس کی کمپلیکیشن کی طرف آپ کو لے جا سکتا ہے. ان سائڈوں پر کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنی صلاحیتوں سے ہی ان سب ایونٹس کو کور کر جائیں اور وداؤٹ اینی لاس آگے بڑھ جائیں تو دیٹ مینز یو آر اسٹرانگ جیمنائی. بٹ اگر اس سے پہلے ہی آپ کو امپیکٹس آنے لگ جائیں، جیسے یہ سیٹرن کی نیگیٹیوٹی گرہن کا ہونا یہ موسموں کو بھی تبدیل کرے گا، اور ان موسموں کی تبدیلی سے آپ پہلے ہی بیمار پڑ جائیں، یہ آپ کے موڈز کو تبدیل کرے گا، اور ان موڈز کی تبدیلی کی وجہ سے آپ پہلے ہی اکیلے رہ جائیں، یہ آپ کی صحت کے اسٹیمنا کو بھی کم کرے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کام کرنے سے قاصر ہو جائیں تو دیٹ مینز پھر آپ ویک جیمنائی ہیں. اینڈ اگر آپ ایک ایوریج سے جیمنائی ہیں، کبھی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، کبھی ناکامی ہو جاتی ہے، کبھی کامیابی کبھی ناکامی، تو پھر سورہ شمس اینڈ روبی یا ایمرلڈ آپ کے لیے بہترین سٹون ہے. لیکن اس کے باوجود اگر اگلے 4 مہینوں کے اندر آپ کو کچھ بڑے ڈیسیجنز لینے ہیں، ایگزام میں سے گزرنا ہے، انویسٹمنٹس کرنی ہے، ٹریول کرنا ہے، لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز لینے ہیں، کوئی سرجری کرنی ہے، کسی طرح کا کوئی رسک لینا ہے، تو پھر آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف پہلے چلے جانا چاہیے، تاکہ کوئی ہائی رسک ٹیکنگ آنکھیں بند کرنے کی لینے کی بجائے، آنکھیں بند کر کے ڈیسیجن لینے کی بجائے آپ تھوڑا کیلکولیٹو ڈیسیجن لیں. برتھ چارٹ سے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ہم کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں یا کون سی احتیاطیں ہمیں برتنا چاہیے. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی پرسنل ڈسکشنز کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے جیمنائز، ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے مزید امپیکٹس بڑھیں گے. یہ 29-30 تاریخ تک کا ویک ہے جو میں نے اس ویڈیو میں بیان کیا اپنے ٹپیکل انداز میں. امید کرتا ہوں میں نے تینوں ایونٹس اچھے انداز سے سمجھا دیے ہوں گے. کچھ مزید جو خبریں ہیں وہ میں نے الگ لونر ایکلپس پر بھی ویڈیو بنا دی ہے، سیٹرن ریٹروگریشن پر بھی بنا دیا، آپ ایک نظر وہ بھی دیکھ لیجیے گا، اس سے آپ کو مزید انفارمیشن مل جائے گی. پھر بھی کوئی چیز رہ جائے تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا، میں کوشش کروں گا آنسر کروں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. اب مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. جیمنائز آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن والی محبت ہمارے لیے حوصلہ افزائی بھی ہے، اینڈ ہمارے لیے اصل جو ایک ترقی کی وجہ ہے وہ آپ کی وہی محبت ہے. تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اللہ نے کے پاس